بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 228 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 284 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہیں، وما فی الارض جو کچھ زمین میں ہیں، وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں، او تخفوہ یا اس کو پوشیدہ رکھو، یحاسبکم بہ اللہ محاسبہ فرمائے گا تمہارا اس بارے میں اللہ، فیغفر پھر بخش دے گا، لمن یشاء جس کو چاہے گا، ویعذب اور عذاب دے گا، من یشاء جس کو چاہے گا، واللہ علی کل شیء اور اللہ ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں، اور اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں یا اس کو پوشیدہ رکھو، اللہ اس کا محاسبہ فرمائے گا، پھر جس کو چاہے بخش دے گا اور جس کو چاہے عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں سب اللہ ہی کا ہے۔ دوسری بات، جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں خواہ تم ان کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے ان کا حساب لے گا۔ تیسری بات، جس کو چاہے معاف کر دے گا، جس کو چاہے سزا دے گا۔ چوتھی بات، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بزرگان محترم، چونکہ پچھلی آیت میں گواہی کو چھپانے سے منع کیا گیا تھا، اس آیت میں مزید اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے، یاد رکھو سب اللہ ہی کا ہے۔ جو اپنے دلوں میں ہیں اگر تم اس کو ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اس حقیقت کو ضرور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بارے میں تمہارا مواخذہ ضرور کرے گا، تمہارا حساب لے گا۔ حساب لینے کے بعد اس کو اختیار ہے کہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے، اور اللہ کو تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اگر تمہارے دل میں کسی کے معاملے میں گواہ ہونے کے باوجود گواہی کو چھپانے کا ارادہ ہو تو اس سے باز آ جاؤ اور ان معاملات میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات پر ہم سب کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔